مچھلی میرے پاس آ گئی، چلو آج ہم کثیر العیال ہیں، ہمارے بچے زیادہ ہیں، تو ہمارے بیوی بچے آج اسی مچھلی کو کھا کر آج اب کی رات اپنی بھوک مٹائیں گے اور آرام سے سو جائیں گے۔ وہ مچھلی کو لے کر آ رہا تھا، راستے میں کسی ظالم شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس مظلوم سے اس مچھلی کو لے جانے والے سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا بھائی میں دریا سے پکڑ کے لایا ہوں اور میرے زیادہ بچے ہیں اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کھلانے کے لیے، میں تمہیں کیسے دے دوں؟ اس نے کہا دے رہا ہے یا نہیں؟ زیادتی کی تو اس شخص نے کہا بھائی اگر لے رہے ہو تو اس کی قیمت دے دو، چلو ہم کچھ سبزی ابزی یا کوئی اور چیز لے کر اپنے بچوں کو کھلا دیں گے۔ انہوں نے کہا چپ چپ، پوری مچھلی اس نے چھین لی۔ جب یہ چھین رہا تھا تو یہ مظلوم آدمی اپنی مچھلی کو چھڑانے کے لیے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، ظالم طاقتور تھا، مچھلی سٹکتی جا رہی تھی۔ اس مظلوم آدمی نے مچھلی کو بچانے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے منہ میں رکھ لیا، اس کا انگوٹھا، مچھلی چھیننے والے کا انگوٹھا اس آدمی کے منہ میں آ گیا جس کی مچھلی تھی۔ اس نے کاٹا لیکن وہ ظالم شخص زیادہ طاقتور تھا، اس نے مچھلی کو چھین لیا اور اس کے کاٹنے کا بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ مچھلی لے کر چلا گیا، یہ شخص کو دیکھتا رہا اور چیختا رہا اللہ کے بندے میری مچھلی مجھے دے دے، میرے پاس اپنی بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے اس مچھلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مچھلی چھینی تھی، کتاب الکبائر میں علامہ صاحبی نے جو نقل کیا سنیے آگے۔ اے یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں اور اپنے بھائیوں کی زمینوں پر قبضے کرنے والوں، اپنی بہن اور بیٹیوں کا حق مار کر کھا جانے والوں، سنو سنو، یہ چیختا رہا چلاتا رہا اللہ کے بندے مچھلی مجھے دے دے، میرے بیویوں بچوں کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس نے ایک نہیں سنی، یہ اس کو دیکھتا رہا اور جب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اس کے منہ سے بددعائیہ جملے نکل گئے۔ انہی بددعائیہ جملوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم جب بددعا دیتا ہے تو اس کی آواز اور اللہ کے عرش کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ مظلوم کی آہ کو سنتا ہے، پھر انصاف کرتا ہے، اس کے انصاف میں دیر ضرور ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا ہے، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، اور ظالم اسی دنیا میں اپنا انجام دیکھ لیتا ہے۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا، اس کے منہ سے بددعائیہ جملے نکلے، اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مچھلی کھائی، پکایا کھایا اور گلچھرے اڑائے اور سو گیا۔ رات کو اس کے انگوٹھے میں درد ہوا، کسی طریقے سے اس نے صبح تک اس کو رات کاٹ لی اور صبح اپنے علاقے کے حکیم و طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی انگوٹھا دیکھو میرا۔ طبیب نے اس انگوٹھے کو دیکھنے کے بعد کہا اس میں تو انفیکشن، زہر پھیل رہا ہے، تمہارا انگوٹھا تو یہ سڑ گیا ہے۔ اس زمانے میں کوئی اینٹی بائیوٹک ایسی دوائیاں تو چلتی نہیں تھی کہ چلو اس کے زہر کے اثر کو ختم کر دو، اب یہ انگوٹھا تمہارا کاٹا جائے گا، اگر تم نے انگوٹھا نہیں کٹوایا تو یہ زہر تمہارے دھیرے دھیرے پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا، پورا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس نے اپنے دوستوں سے لوگوں سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ انگوٹھا ہی کٹوا دو، یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے اس طبیب کے پاس جا کر 2-4 دن کے بعد اپنا انگوٹھا کٹوا دیا اور مطمئن ہو گیا کہ انگوٹھا کٹ گیا، چلو اب زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ 4-6 مہینے گزرے تھے کہ اب اس کے کٹے ہوئے انگوٹھے کے بعد
بعد جو حصہ ہے وہاں اس کا درد شروع ہوا اور درد سے یہ بے حال ہو گیا، تو پھر یہ اسی طبیب کے پاس گیا، وہ اس علاقے کا بڑا طبیب مانا جاتا تھا۔ اس طبیب کو اس نے دکھایا، اس نے کہا افسوس تمہارا آپریشن صحیح سے نہیں ہو سکا، کچھ عنصر اس کا باقی رہ گیا تھا، یہ زہر تو تمہارے پورے پنجے تک پہنچ چکا ہے، یہ تمہارا پورا پنجہ کاٹا جائے گا، اگر تم نے پورا پنجہ یہاں تک نہیں کٹوایا پہنچا تو یہ پورا ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا اور تمہارا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا، بہتر ہے کہ ہاتھ کٹنے سے بہتر ہے کہ پنجہ کٹوا لو۔ اس نے 2-4 دن کے بعد اسی طبیب کے پاس جا کر اپنا پنجہ بھی کٹوا دیا، مطمئن ہو گیا کہ اب میری ہاتھ کر دیا، چلو کوئی بات نہیں، اب تو میں صحیح ہو گیا کیونکہ اب زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ 6-8 مہینے گزر جانے کے بعد اس کے پنجے کے بعد والے ہاتھ میں پھر درد شروع ہوا، اس نے پھر طبیب کو دکھایا، پتا چلا کہ یہ زہر یہاں تک پھیل گیا، یا کوہنی سے تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ کٹوا دیا، لیکن 1 سال گزر جانے کے بعد یہ پھر زہر یہاں تک پھیل گیا، اور جب کاندھا کٹنے کا نمبر آیا تو کاندھا تو کاٹ دیا گیا یہاں سے اس کا، لیکن حکیم نے کہا کہ میری ساری حکمت یہاں کرنا کام ہو جاتی ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا زہر پھیلتا جا رہا ہے، جبکہ میں اس حصے کو کاٹ دیتا ہوں، تو مجھے پوری کی پوری بات بتاؤ کہ تمہارا اس انگوٹھے میں درد کیسے شروع ہوا، کب سے شروع ہوا، تاکہ میں اس کی اصل جڑ تک پہنچ سکوں۔ اس نے 2-2.5-3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اس نے پورا واقعہ بتایا کہ میں نے ایک غریب آدمی سے اس کی مچھلی چھین رہا تھا تو میرا ہاتھ اس کے منہ میں چلا گیا، اس نے کاٹا، لیکن میں طاقتور تھا، میں نے اس سے مچھلی چھین لی، وہ چیختا رہا چلاتا رہا، لیکن میں نے اس کی مچھلی اس کو نہیں دی۔ اس حکیم نے کہا بس، ضرور اس مظلوم نے تمہیں بد دعا دی ہے، اب کوئی حکمت میری کام نہیں آ سکتی ہے، جب تک کہ وہ مظلوم تمہیں معاف نہ کر دے کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے علاج کا۔ میں کاندھا بھی کاٹ دیا لیکن یہ زہر تمہارے پورے جسم میں پھیلے گا، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو کسی نہ کسی طرح اس غریب اور مظلوم انسان کو ڈھونڈو اور تلاش کرو اور اس سے اپنی معافی طلبی کرو، اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو شاید اللہ بھی تمہیں معاف کر دے اور تم بچ سکو، ورنہ کوئی اور دوسرا علاج نہیں ہے تمہارا۔ اس زمانے کا حکیم بھی کتنا خدا ترس تھا، اس نے اس کو بالکل صاف صاف بات بتا دی، اور یہ آدمی اس مظلوم کو ڈھونڈنے لگا۔ علامہ ذہبی جیسی شخصیت اس واقعے کو نقل کرتی ہے، ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، 1-2 مہینے تک وہ مظلوم آدمی دکھائی نہیں، وہ غریب آدمی دکھائی نہیں، اور اس کے بعد اچانک 2 مہینے کے بعد اس مظلوم آدمی پر نظر پڑتی ہے، تو یہ مظلوم آدمی کے پیروں پہ گر جاتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، اس نے کہا رے بھائی میں تو غریب آدمی ہوں، تم میرے پیروں پر کیوں گر رہے ہو، ڈوٹو کیا بات ہے، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، تم کون ہو؟ اس آدمی نے کہا میں وہی آدمی ہوں جس نے تیرے ہاتھ سے مچھلی چھینی تھی، یاد ہے جب میں چھین رہا تھا تو میرا اپنے دانتوں میں تم نے میرے انگوٹھے کو رکھ لیا تھا اور کاٹا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے مچھلی چھین لی، تم چیختے رہے چلاتے رہے لیکن میں نے تمہاری ایک بھی نہیں سنی، تمہاری ہر آواز میں ایک ہی جملہ تھا کہ آئے ظالم، میری بیوی اور بچوں کے پاس اس مچھلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، آج کی رات سے بھوکے سوئیں گے اگر تو نے مچھلی یا مچھلی کی قیمت نہیں دی، لیکن اس کے باوجود مجھے ترس نہیں آیا۔ اس مظلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا اچھا تم وہی ہو؟ ہاں میں نے پہچان لیا، ارے بھائی یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے، تمہارا ہاتھ کہاں چلا گیا؟ کہا تم نے ضرور کوئی بد دعا دی ہوگی، مجھے اتنا بتا دو کہ جب میں تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا تو تم نے کوئی بد دعا تو نہیں دی تھی مجھے؟ اس مظلوم نے فرمایا کہ ہاں، اب تم نے جب سچ بولنے کے لیے کہا تو میں بول دیتا ہوں کہ ہاں، جب تم میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور مجھے امید ہو گئی کہ تم میری مچھلی مجھے واپس نہیں کرو گے اور میرے بیوی بچے آج کی رات بھوکے سوئیں گے، تو اس وقت میری نظریں آسمان کی طرف اٹھی اور میں نے اللہ کے سامنے یہ بد دعا کی کہ الہ العالمین میری بیوی اور بچوں کے پیٹ پر لات مارنے والے کو ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے
تو یہ زہر میرے پورے بدن میں پھیل جائے گا اور میں مر جاؤں گا. جس طرح تمہارے بیوی بچے اسی طرح میرے بھی بیوی بچے ہیں. اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. اس غریب انسان نے, اس مظلوم نے کہا جاؤ اللہ کے لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں, میرا تم سے کوئی معاملہ نہیں. ویسی تم بڑی سزا پا چکے ہو, مجھے یہ امید بھی نہیں تھی, لیکن مجھے کیا معلوم کہ وہ قبولیت کی کھڑی تھی اور اللہ میری دعا ایسے وقت میں سن لے گا. جاؤ میرے بھائی, میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا, میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا. تو میرے بھائیوں, کتاب الکبائر سے علامہ صحابی کا یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ظالم کو ظلم کی سزا فوراً نہیں ملتی ہے. جیسے شخص کو بھی 2-2.5 سال کے بعد ملی, لیکن ملی